درس تعوذ کے حوالے سے تیسری بات وہ یہ کہ تعوذ کب پڑھا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں وقت تعوذ، وقت استعاذہ۔ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب پڑھنا ہوگا اور کب نہیں پڑھنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے اصل اصولی اور بنیادی بات یہ ہے کہ تعوذ اور استعاذہ کا جو اصل بنیادی تعلق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا سورہ نحل کے حوالے سے، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم نے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے پڑھنے کا ارادہ کیا اور تب چاہیے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی آیت کے پیش نظر حضرات مفسرین کرام میں حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوتی ہے 671 سن ہجری میں، انہوں نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر والقول فی الاستعاذہ جلد 1 صفحہ 86 پہ یہ بات لکھی ہے، امر اللہ تعالی بالاستعاذۃ عند اول کل قراءۃ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو استعاذہ اور تعوذ پڑھنے کا جو حکم دیا ہے وہ ہے قرآن کریم کی قراءت اور تلاوت سے پہلے۔ فقال تعالی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اَيْ اِذَا أَرَدْتَ أَن تَقْرَأَ، یعنی کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ اور استعاذہ پڑھیں۔ اور یہی بات وقت کے بہت بڑے مفسر، مؤرخ، محدث حضرت علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوتی ہے 751 ہجری کے اندر، وہ یہ بات فرماتے ہیں اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان الباب الثانی عشر، اس کے صفحہ 92 پہ حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ان سنت و آثار صحابتی انما جاءت بالاستعاذۃ قبل الشروع فی القراءہ وہو قول جمہور الامت من السلف والخلف کہ احادیث اور سنت اور صحابہ کرام سے جو بات ہم تک منقول ہو کے پہنچی ہے وہ یہ کہ قراءت قرآن اور تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ اور تعوذ پڑھا جائے، اور یہی بات جمہور علماء محدثین، علماء مفسرین، علماء فقہا اور علماء صوفیہ کے یہاں منقول ہے اور معمول ہے۔ اسی بات کو وقت کے بہت بڑے مفسر حضرت ابو الفدا امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوتی ہے 774 ہجری، ان کی مشہور زمانہ تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، اس کی پہلی جلد صفحہ 26 پہ انہوں نے الکلام علی تفسیر الاستعاذہ کے زیر عنوان اعوذ باللہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے والمشہور الذی علیہ الجمہور ان الاستعاذۃ لدفع الوساوس فیہا انما تکون قبل التلاوہ ومعنی الآیت عندہم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم ای اذا اردت القراءہ، کہ مشہور بات تو یہ ہے جس پر فقہا اور محدثین کے جمہور علماء متفق ہے کہ استعاذہ جو پڑھا جاتا ہے شیطانی وساوس کو دور کرنے کے لیے، شیطان کی طرف سے جو مداخلت ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے تعوذ کیا جاتا ہے، اور چونکہ اصل تو قرآن کی تلاوت ہے، اس تلاوت میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو لازماً جو ہے اور تدبیر یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ کیا جائے۔ اور یہی بات وقت کے بہت بڑے محدث شیخ زادہ رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوتی ہے 951 ہجری کے اندر، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب جو ہے ایک حاشیے کے اندر، حاشیہ محی الدین شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی جلد 5 اور صفحہ 323 پہ لکھتے ہیں ان الاکثر من علماء الصحابۃ والتابعین فقط اتفقوا علی ان الاستعاذہ متقدمہ علی القراءہ، اکثر تو محدثین، تابعین، صحابہ، علماء، فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ استعاذہ پڑھا جائے قرآن کی تلاوت سے پہلے، اور یہی بات دیگر فقہا نے بھی اپنی کتب فقہ کے اندر اور مفسرین نے کتب تفسیر میں اعوذ باللہ کی تفسیر میں اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اور یہی بات گزشتہ صدی کے بہت بڑے مورخ علامہ محمد طاہر بن عاشور رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوتی ہے 1393 ہجری کے اندر، وہ لکھتے ہیں التحریر والتنویر سورہ نحل آیت نمبر 98 جلد 14 اور صفحہ 278 پہ لکھتے ہیں فالاستعاذۃ مشروعۃ للشروع فی القراءہ، کہ اعوذ جو پڑھا جاتا ہے یہ قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ یہی بات علامہ محمد امین بن عبداللہ حرری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں حدائق الروح والریحان جلد 1 صفحہ 14 پہ اما وقتها فهو قبل القراءۃ عند الجمہور سواء کان فی الصلاۃ او خارجها، کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا جو وقت ہے
وہ چاہے نماز کی بات ہو یا نماز سے باہر، قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ قرآن کی تلاوت نماز میں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا، اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنی ہوگی، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد ضم سورہ کی بات کی جائے۔ اسی طریقے سے نماز سے باہر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں گے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے ہر حال میں تعوذ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہی بات وقت کے بہت بڑے، آج کے دور کے بہت بڑے فقی شیخ وہب الزحیلی نے اپنی کتاب جو ہے، وہ جو تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر کا نام ہے التفسیر المنیر، سورہ نحل آیت نمبر 98 اور جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 233 پہ حضرت زحیلی فرماتے ہیں ان سبب الاستعاذۃ هو دفع وسوسۃ الشیطان یقتضی تقزیم الاستعاذۃ قبل القراءہ۔ یہ جو تعوذ اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ شیطان کے وساوس اور ان کے شرورات اور ان کی مداخلتوں سے خود کو بچائے رکھنا۔ اور یہ شیطان کب چاہتا ہے؟ جب ہم کوئی عمل اور عبادت کرنے کی کوشش کریں تو اصل عبادت تو تلاوت قرآن اور قرات قرآن ہے، تو قرات قرآن سے پہلے شیطان کوشش کرے گا وسوسہ ڈالنا، تو ان کے وساوس سے بچنے کے لیے استعاذہ کا حکم ہے۔ لہٰذا پتہ چلا اصل حکم جو ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے استعاذہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک فائدے کے پیش نظر ایک نقطہ عرض کروں گا۔ ہمارے مذہبی ماحول میں آپ دیکھیں گے، ہمارے مسلمان معاشرے میں آپ دیکھیں گے، جیسے ہمارے اسکولوں میں جیسے ہمارے اور دیگر پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارے بچے جو ہے جن کو نعت خوانی کا شوق ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ نظم پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کوئی مضمون سنانا چاہتے ہیں، مسلمان معاشرے میں رہنے کی وجہ سے وہ جب اپنے طلبہ اور اساتذہ کے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد نعت پڑھتے ہیں، تلاوت پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں، نثر پڑھتے ہیں۔ اگر گہرائی سے غور کیا جائے ان اچھے کاموں سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اچھی بات ہے، کیونکہ روایت میں آیا ہے اچھا کام اور بہتر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اس کا حکم تو متعدد احادیث میں موجود ہے، جیسا کہ آئندہ چل کر ہم درس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ لیکن اچھے کاموں کا آغاز آپ نے اعوذ باللہ سے نہیں کرنا ہے، اعوذ باللہ سے آپ نے آغاز کرنا ہے قرآن کی تلاوت کا، باقی آپ نے اذکار کرنے ہیں، تسبیحات، تحلیلات وغیرہ۔ یہی بات میں یہاں پہ عرض کروں، ہماری مساجد کے اندر نماز پنجگانے کے بعد جو ذکر کرنے کا جو معمول ہے، اس میں جو ہے بعد استغفار اللہم انت السلام کے بعد عموماً دیکھا جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ آیت الکرسی سے پہلے ہمارے مسلمان معاشرے میں مساجد کے اندر دیکھا گیا کہ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، اگر ذکر کرنے والے آیت الکرسی کو قرآن کی آیت سمجھ کر پڑھتے ہیں تب آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ورنہ اگر آپ نے آیت الکرسی کو بحیثیت ذکر پڑھنا ہے تو آپ نے پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اعوذ باللہ کا تعلق جو ہے، حکم ہے کہ اعوذ باللہ تعوذ اور جو ہے استعاذہ جو آپ نے پڑھنا ہوگا وہ قبل قراءت قرآن ہے۔ اگر آپ اس آیت الکرسی کو بارادہ قرآن پڑھ رہے ہیں تب آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ، پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ورنہ اگر ذکر کا ارادہ ہے اور ذکر کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تب چاہیے کہ اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھیں۔ یہ کچھ بنیادی اعتبار سے یہ مسائل جو مختلف کتابوں کے اندر منتشر ہے، میں نے ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔